بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول کراس کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 6۔ اوہ، پھر تو معاملہ واقعی عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال میرے لیے کیا حکم ہے؟ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ تم کیپٹن شکیل کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچو اور اس کوٹھی کو چیک کرو، مجھے معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے پہلے تم ایکس 2 سے بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ اقدام اس کے کسی منصوبے کے خلاف ہو، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق دانش منزل سے کوئی جواب نہیں آ رہا اور صدیقی نے پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو اور ہم صرف ایکس 2 سے بات کرنے کے چکر میں ہی رہ جائیں۔ تم کم از کم صدیقی کے ساتھ مل کر اس کوٹھی کی نگرانی کرو، میں اس دوران ایکس 2 سے رابطہ کر لوں گی، جولیا نے اس بار قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے مس، میں ابھی چلا جاتا ہوں، راستے میں کیپٹن شکیل کو بھی ہمراہ لے لوں گا، صفدر نے جواب دیا۔ تھینک یو، اور اگر کوئی خاص بات ہو تو تم جیسے ٹرانسمیٹر پہ مجھے رپورٹ دے سکتی ہو، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں صفدر، ایک بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں نے تمہارے لباس اور میک اپ میں ایک آدمی کو ہوٹل میں بیٹھے پایا تھا، پھر میں اسے دانش منزل چھوڑ آئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ جولیا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ یہ یہی چکر ہے جس میں آپ مجھے بھیج رہی ہیں، میں نے عمران صاحب کے کہنے پر خود سیٹھ اسحاق کا میک اپ کیا تھا اور سیٹھ اسحاق کو اپنا میک اپ کرا دیا تھا، آپ نے خواہ مخواہ اس بیچارے کو اغوا کر لیا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے اس سارے چکر سے لا علم کیوں رکھا گیا؟ آپ خود ہی بالا ہی کیس پر کام شروع کر دیا، اب کیا سیکرٹ سروس میں میری کوئی اہمیت باقی نہیں رہی؟ جولیا کا لہجہ رلا دینے والا تھا۔ ارے نہیں مس جولیا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل یہ ایسے ہی کوئی چکر چال پڑتا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ عمران بس فیصلے کر ڈالتا ہے، بعض اوقات تو ایکس 2 کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ایکس 2 سے بات کروں گی، اس طرح تو ایکس 2 عملی طور پر عمران بن جائے گا اور ہم سب عزو معطل ہو کر رہ جائیں گے، جولیا کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں مس جولیا، یہ ایکس 2 اور عمران کا مسئلہ ہے، صفدر نے جان چھڑانے کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے گڈ بائے، جولیا نے بھی شاید صفدر کے لہجے کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے بڑے کرخت لہجے میں گڈ بائے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر کیپٹن شکیل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس شکیل اسپیکنگ، دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی کیپٹن شکیل کی باوقار آواز سنائی دی۔ کیپٹن صاحب، ذرا میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا پھر کوئی میچ پڑ گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے بغیر میچ کے تو کیپٹن کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اوکے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، صفدر نے جواب دیا اور پھر تیزی سے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گھستا چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ چست لباس پہنے اور جیب میں ریوالور کے ساتھ ساتھ D14 ٹرانسمیٹر رکھنے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ نیچے بنے ہوئے گراج سے اس نے کار نکالی اور پھر وہ کار دوڑاتا ہوا تیزی سے کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی حال ہی میں ایکس 2 نے تمام ممبران کو کاریں مہیا کی تھی، اس سے قبل وہ موٹر سائیکل استعمال کرتے تھے، لیکن اب سوائے مخصوص موقعوں کے وہ عام طور پر کار ہی استعمال کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے کار کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے سامنے روکی تو کیپٹن شکیل تیار ہو کر نیچے سڑک پر آ چکا تھا، چنانچہ صفدر کی کار رکتے ہی وہ تیزی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ کس کے ساتھ میچ کھیلنا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور صفدر نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ اوہ، واقعی کچھ گڑبڑ لگتی ہے، ایکس 2 بغیر نگرانی کے ایسے آدمی کو دانش منزل سے رہا نہیں کر سکتا، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے سامنے آ ہی جائے گا، صفدر نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شالیمار کالونی میں داخل ہو گئی اور صفدر نے کار کے قریب ایک درخت کے نیچے روک دی اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے۔ میرا خیال ہے ہمیں 2 مختلف سمتوں سے اس کوٹھی کی طرف جانا چاہیے، صفدر نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے صرف نگرانی سے بات نہیں بنے گی، ہمیں کوٹھی کے اندر جانا ہوگا، تبھی صحیح صورتحال کا علم ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے رائے دیتے ہوئے کہا۔
پہلے صدیقی کو تو تلاش کر لیں، وہ شاید کچھ مزید بتا سکے۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے آؤ پہلے صدیقی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ارے یہ تو صدیقی کی کار ہے۔ اچانک ایک زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کار کو دیکھ کر صفدر نے ٹھٹکتے ہوئے کہا، ہاں ہے تو اسی کی، اس نے شاید اسے یہاں خود چھپایا ہے۔ کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر صفدر تیزی سے کار کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر جب کیپٹن شکیل اس کے پاس پہنچا تو حالات خود بخود اس کی سمجھ میں آ گئے۔ کار کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور کار کے دروازے کے پاس زمین پر ایسے نشانات موجود تھے جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی کو زبردستی گھسیٹا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدیقی کو اغوا کیا گیا ہے۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، نشانات سے تو صاف یہی معلوم ہو رہا ہے، اب تو کوٹھی کے اندر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صفدر نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم باہر ٹھہرو، میں پہلے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو تم کو بھی اندر بلا لوں گا۔ صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے تم کہو، میرا تو خیال تھا کہ اکٹھی کے اندر جاتے۔ شکیل نے کہا، مگر صفدر نے اصرار کر کے اپنی بات منوا ہی لی اور پھر دونوں وہاں سے نکل کر تیزی سے مطلوبہ کوٹھی کی عقبی سمت میں بڑھے چلے گئے۔ کوٹھی کی عقبی سمت میں ایک تنگ سی گلی تھی اور یہاں کوٹھی کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی۔ تم یہیں رکو، یہ ٹرانسمیٹر رکھ لو، میں واش ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے دوں گا۔ صفدر نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نما چیز نکال کر کیپٹن شکیل کو دیتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور پھر گلی کے آخری سرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، وہ ذرا سا اچھلا تھا اور پھر دوسرے لمحے ایک ہلکے سے دھماکے سے کوٹھی کے اندر کود چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے دھماکہ سنا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، لیکن چونکہ گلی میں رکنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا اس لیے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گلی کے آخری سرے پر پہنچتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں بائیں دونوں اطراف سے اس پر قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں۔ دو افراد چیتے کی سی پھرتی سے اس پر یکدم کود پڑے تھے، لیکن کیپٹن شکیل کی چھٹی حس نے عین آخری لمحے میں اس کے اعصاب کو خود بخود چوکنا کر دیا تھا، اس لیے وہ تیزی سے نیچے بیٹھ گیا تھا اور اس نے چھلانگ لگانے والے ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس کے اوپر آ گرے تھے۔ کیپٹن شکیل نیچے بیٹھتے ہی انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے جسم کے جھٹکے سے دونوں دائیں بائیں جا گرے اور کیپٹن شکیل نے پھرتی سے مڑ کر جیب سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کے سر پر پیچھے سے بھرپور ضرب لگائی گئی اور کیپٹن شکیل لڑکھڑا کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ نیچے گرتی اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سر کو جھٹکا، مگر اسی لمحے اس کے سر پر ایک اور ضرب لگی اور پھر اس کا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران اور بلیک زیرو جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوئے اسی لمحے میز پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا جبکہ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کمرے کی پوزیشن چیک کرنی شروع کر دی، لیکن اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ ماسٹر بل گرام نے بس انہیں اغوا کرنے تک ہی عافیت سمجھی تھی، اس نے کسی اور چیز کو نہ چھیڑا تھا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں جناب، کافی دیر سے بار بار کوشش کر رہی ہوں مگر آپ کی طرف سے جواب ہی نہ مل رہا تھا۔ جولیا کا لہجہ شکایتی تھا۔ فضول باتیں مت کیا کرو جولیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ایسی باتیں سنتا رہوں۔ کیا بات ہے، فون کیوں کیا ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں جولیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید اپنی تمام ڈھلاٹ جولیا پر منتقل کر دی تھی۔ اوہ سوری سر، دراصل جولیا کا لہجہ گلویر ہو گیا، شاید اسے X2 سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور بلیک زیرو سے لے لیا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مس جولیا، تم سیکرٹ سروس کی سیکنڈ باس ہو، اس لیے یہ جذباتی پر ناقابل برداشت ہے، اپنے آپ کو ٹھوس بناؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، دراصل صدیقی نے کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا کہ اس نے ماسٹر بل گرام کو جسے دانش منزل پہنچایا گیا تھا سڑک پر دیکھا تھا۔ وہ شالیمار کالونی کی اس کوٹھی جس سے ماسٹر بل گرام کو اغوا کیا گیا تھا کہ بالکل مقابل والی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلے آپ سے رابطہ قائم کیا مگر آپ کی طرف سے جواب نہ ملنے پر اس نے پیغام ریکارڈ کرا دیا۔ میں نے اسے نگرانی کی ہدایت کی اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کو مزید چیکنگ کے لیے بھیج دیا۔ تب سے میں آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ سے مزید ہدایات لے سکوں، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم نے بہت اچھا کیا کہ انہیں وہاں نگرانی کے لیے بھیج دیا، اس سے تمہاری بہترین صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل میں کسی کام کے لیے گیا تھا، پیچھے گیسٹ روم کا تالا کھلا رہ گیا اور وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب میں سنبھال لوں گا، عمران نے کہا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
بلیک زیرو اس دوران کپڑے تبدیل کر کے آ چکا تھا۔ ماسٹر بلگرام کا پتہ چل گیا ہے طاہر، صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیقی اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تم سیٹھ اسحاق کا پتہ کرو، وہ تو بھوکا ہی مار گیا ہوگا، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج یہ قصہ ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، عمران نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران لباس بدل کر باہر آیا اور پھر دانش منزل کے خفیہ گراج سے سپورٹس کار نکال کر وہ دانش منزل سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ آج کچھ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران کی کار شالیمار کالونی میں داخل ہو گئی۔ اس نے کار کی رفتار آہستہ کر لی اور پھر اچانک اس کی نظریں ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی صفدر کی کار پر پڑی اور اس نے کار کو اس کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا اور پھر کار وہیں روک کر وہ نیچے اترا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر صفدر کی طرح اس کی نظریں بھی ایک زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں کھڑی صدیقی کی کار پر جم گئی اور وہ تیزی سے اس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی نظریں کار کے آدھے کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کار کے قریب رک کر چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ کار کی حالت اور دروازے کے نیچے موجود نشانات سے وہ آسانی سے سمجھ گیا کہ یہاں سے کسی کا جبراً اغوا کیا گیا ہے۔ چند لمحے وہاں رکنے کے بعد عمران واپس مڑا اور پھر سڑک پر آنے کے بعد وہ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ صدیقی کی کار کے قریب نشانات صاف اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ صدیقی کو جبراً اغوا کیا گیا ہے، اور اب وہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، کیونکہ صدیقی کو اغوا کرنے کے بعد ان پر ضرور حملہ کیا گیا ہوگا، لیکن ان کی طرف سے چونکہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی، اس لیے ظاہر ہے وہ بھی مجرموں کے ہتھے چڑھ گئے ہوں گے، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں مجرم بے حد چوکنے ہوں گے۔ چنانچہ اس پر بھی حملہ ہونے کا پورا خطرہ تھا، لیکن اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں کوٹھی کے اندر جائے گا۔ یہی فیصلہ کر کے وہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ کوٹھی کا گیٹ بند تھا اور بظاہر وہ کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ وہاں رکنے کی بجائے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر 2 کوٹھیاں کراس کرنے کے بعد وہ اس کی سائیڈ گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی کیونکہ ابھی اس کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تھی اور ابھی اندر اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے اچھل کر اس کی چھوٹی سی دیوار پر ہاتھ جمایا اور دوسرے لمحے وہ اندر کود گیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا وہ کوٹھی کا لان کراس کر کے مخالف دیوار تک پہنچ گیا۔ یہ دوسری کوٹھی کے ساتھ ملحقہ دیوار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اندر جھانکا اور اس نے کوٹھی کے لان میں ایک آدمی کو گھاس کاٹنے والی مشین چلاتے ہوئے دیکھا۔ عمران نے جھک کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے کوٹھی کے بیرونی پھاٹک کی طرف پھینک دیا۔ پتھر کوٹھی کے فولادی پھاٹک پر پوری قوت سے جا لگا اور ایک زوردار آواز سنائی دی۔ گھاس کاٹنے والا چونک کر رک گیا۔ وہ چند لمحے پھاٹک کی طرف دیکھتا رہا، پھر عمران کی توقع کے عین مطابق مشین کو وہیں چھوڑ کر تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی پشت جیسے ہی عمران کی طرف ہوئی، عمران نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پھر وہ پلک چپکنے میں اندر کود کر اس کی اونچی باڑھ کے پیچھے چھپ گیا۔ گھاس کاٹنے والا پھاٹک کے قریب جا کر چند لمحے رکا رہا، پھر اس نے پھاٹک کھول کر باہر جھانکا۔ دوسرے لمحے نہ جانے اسے باہر کیا نظر آیا کہ وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی عمران اپنی جگہ سے باہر نکلا اور انتہائی تیزی سے سائیڈ گلی میں سے دوڑتا ہوا کوٹھی کی پشت پر چلا گیا۔ کوٹھی کی پشت پر اس گلی کے کونے میں گیس پائپ اوپری منزل تک جا رہے تھے۔ عمران نے اچھل کر پائپ کو پکڑا، پھر وہ کسی بندر کی طرح اس پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ پائپ کھلی چھت تک چلا گیا تھا، اس لیے چند ہی لمحوں میں عمران چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کوٹھی کی چھت سے منسلک تھی جس کوٹھی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ماسٹر بلگرام اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ چھت پر رینگتا ہوا وہ اس کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مطلوبہ کوٹھی کی چھت پر نظریں دوڑائی۔ چھت بالکل خالی پڑی ہوئی تھی، جہاں سے چھت کے علاوہ اور کوئی جگہ نظر نہ آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر اچھل کر وہ اس کوٹھی کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس کوٹھی کی چھت پر پہنچتے ہوئے چند لمحے وہیں رکا رہا، لیکن جب اس نے کوئی آہٹ محسوس نہ کی تو پھر ہاتھوں اور پیروں کے بل رینگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چھت کے شمالی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے آغاز پر ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ عمران نے دروازے کے قریب روک کر اسے پہلے تو آہستگی سے دھکیلا، لیکن دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے ویسے ہی بند رہا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک باریک سی تار نکال کر اس نے اس کے ایک سرے کو مخصوص انداز میں موڑا اور لاک کے سوراخ میں تار ڈال کر اسے دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور عمران نے تار واپس کھینچ کر جیب میں ڈالی اور دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔
اب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھی آگے جا کر گھوم جاتی تھی۔ اسے گھماؤ کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا، مگر ہر طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی بالکل خالی پڑی ہو۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کئی مجرم کوٹھی خالی کر کے نہ نکل گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے احتیاط کرنا ہی مناسب سمجھا اور پھر وہ مزید سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ یہ دروازہ بھی دوسری طرف سے بند تھا۔ عمران نے جیب سے وہی تار نکالی اور اس کی مدد سے چند ہی لمحوں میں دوسرا دروازہ بھی کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے کو دھکیل کر وہ چند لمحے وہیں رکا رہا۔ اس کا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر جما ہوا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آہٹ محسوس نہ کر کے وہ آگے بڑھا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑا پایا۔ اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں آنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کیا جاتا ہوگا۔ ابھی وہ کھڑا کمرے کی دیواروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک کمرے نے حرکت کی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، کمرہ انتہائی تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ کمرے کی حرکت میں آنے سے پہلے سیڑھیوں والا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ عمران نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ باوجود اتنی احتیاط کرنے کے وہ مجرموں کی نہ صرف نظر میں آ گیا ہے بلکہ اب ان کے قبضے میں بھی ہے۔ کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا اور عمران کمرے کے درمیان قدم جمائے کھڑا آنے والے حالات کے متعلق سوچتا رہ گیا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ماسٹر بلگرام نے کار پھاٹک کے باہر روکی اور پھر مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو کوٹھی کا پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ماسٹر بلگرام کار اندر دوڑائے لیے چلا گیا۔ کوٹھی کا لان خالی پڑا ہوا تھا۔ ماسٹر بلگرام نے کار پورچ میں جا کر روک دی، پھر نیچے اتر آیا۔ مادام بشاری اس سے پہلے ہی نیچے اتر گئی تھی۔ پھر جیسے ہی ماسٹر بلگرام نے کار کا دروازہ بند کیا، برآمدے میں سے ایک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے باہر آ گیا۔ ہیلو ماسٹر، آپ کی آمد خلاف توقع ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہمیں بس اچانک ہی بھاگنا پڑا سی 1، ماسٹر بلگرام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور نوجوان جسے سی 1 کے نام سے پکارا گیا تھا نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ ماسٹر بلگرام کی مجبوری کو سمجھتا ہو۔ علیکم، پہنچ گیا ہے؟ ماسٹر بلگرام نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف پہنچ گیا ہے بلکہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو بھی لگا لیا ہے، سی 1 نے جواب دیا۔ اوہ، وہ کیسے؟ ماسٹر بلگرام نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ جب جہاں پہنچا تو چیکنگ مشین پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک آدمی نظر آیا، چنانچہ اسے ٹریپ کرنا پڑا، سی 1 نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ آدمی کہاں ہے؟ ماسٹر بلگرام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ٹارچنگ روم میں موجود ہے، سی 1 نے کہا۔ وہ یہی باتیں کرتے ہوئے مختلف کمروں سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ آپریشن روم لگتا تھا، کیونکہ یہاں سامنے والی پوری دیوار پر مختلف سائزوں کی سکرینیں نصب تھیں اور ان پر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں موجود کرسیوں پر وہ تینوں آ کر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ایک سکرین کے نیچے سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا تو سی 1 اور ماسٹر بلگرام نے چونک کر اس سکرین کی طرف دیکھا۔ سکرین پر ایک زیر تعمیر کوٹھی کا منظر نظر آ رہا تھا، جس کے کمپاؤنڈ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ آدمی گیٹ کراس کر کے اس کار کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ کار اس آدمی کی ہے جس نے ایکم کا تعاقب کیا تھا۔ ہم نے اسی لیے اسے اسپیشل سکرین پر لگا رکھا ہے، کیونکہ اگر اس آدمی کے ساتھی ہوں گے تو یقیناً وہ اس کار تک پہنچ جائیں گے، سی 1 نے سکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں یقیناً اس آدمی کے ساتھی ہیں، ذرا سکرین پر ان کے باہر پڑے ہوئے دیکھو۔ اچانک ماسٹر بلگرام نے چونکتے ہوئے کہا اور سی 1 نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سکرین پر منظر واضح ہوتا گیا۔ ماسٹر بلگرام بغور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر، ان میں سے ایک آدمی وہی ہے جو مجھے اور ایکم کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اچانک قریب بیٹھی مادام بشاری نے بول اٹھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں۔ اب انہیں اس اڈے کا کیسے پتہ چل گیا؟ ماسٹر بلگرام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آدمی اب اس کوٹھی سے نکل کر تیزی سے اس کوٹھی کی طرف جا رہے تھے جس میں وہ سب موجود تھے۔ سی 1 نے میز کی دراز کھول کر ایک مائک نکالا، پھر اس کے ساتھ لگا ہوا بٹن دباتے ہوئے کہنے لگا۔ سی 13، یہ دونوں آدمی جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، انہیں ٹریپ کر کے ٹارچنگ روم میں پہنچا دو۔ سی 1 کا لہجہ بے حد سخت تھا اور پھر اس نے بٹن آف کر کے مائک دوبارہ دراز میں ڈال دیا اور سکرینیں آف کر دی۔ ماسٹر، اب اصل مشن کا کیا ہوگا؟ ہم تو فضول قسم کے چکر میں پھنس گئے ہیں، سی 1 نے سکرین آف کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر بلگرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا فضول چکر؟ ماسٹر بلگرام نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ دیکھو ماسٹر،
چیف ماسٹر نے ابھی ابھی مجھے اس مشن کا ہیڈ چیف مقرر کیا. یہ اتھارٹی لیٹر ہے, اسے اچھی طرح دیکھ لو. اس لیٹر کے بعد میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں بلکہ تم میرے ماتحت ہو. سیوان نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر ماسٹر بلگرام کے ہاتھ دیتے ہوئے کہا. ماسٹر بلگرام نے حیرت بھرے انداز میں کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا. کارڈ پر سرخ رنگ کا بڑا سا کراس بنا ہوا تھا. اس کراس کے نیچے سانپ کی تصویر تھی اور سانپ کے سر پر تاج نظر آ رہا تھا. یہ کارڈ اسپیشل اتھارٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر چیف ماسٹر کا یہ فیصلہ تو مجھے منظور ہے. ماسٹر بلگرام نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. مادام بشاری بھی حیرت بھرے انداز میں بیٹھی آنکھیں جھپکا رہی تھی. یہ اس کی زندگی میں بھی پہلا واقعہ تھا کہ چیف ماسٹر نے ماسٹر بلگرام کے منصب میں اس کے ماتحت کو ترجیح دی تھی, لیکن تنظیم کے اصول کے مطابق وہ کچھ بول نہ سکتے تھے. سنو ماسٹر, چیف ماسٹر نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ تم اس ملک میں آ کر بری طرح ناکام رہے. سب سے پہلے تم نے ایکم کو اپنے ٹریپ ہوتے ہوئے دیکھا, پھر اور سیٹھ اسحاق کے ذریعے نقشہ حاصل کرنا چاہا. یہ اقدام بری طرح ناکام ہو گیا. نہ صرف ایکم بلکہ مادام بشاری مقامی سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ گئی, بلکہ سیکرٹ سروس بھی اسی راہ پر لگ گئی. یہ ٹھیک ہے کہ تم نے براہ راست اقدام کر کے وہیں سے چھڑا لیا اور شاید تمہارے اس اقدام نے تمہاری زندگی بچا دی, ورنہ ہو سکتا تھا چیف ماسٹر تمہارے قتل کا حکم دے دیتا, کیونکہ وہ ناکامی کبھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر تم عمران اور دوسرے نقاب پوش کو جو یقیناً X2 ہوگا اغوا کر لائے, لیکن وہ دونوں ہی تمہارے ہاتھ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے. ادھر تم نے ان کو راستے میں اتار دیا, وہ سیکرٹ سروس کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں تک لے آئے اور اب اس کے ساتھی آ رہے ہیں جنہیں مادام بشاری نے پہچان لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اڈا اب سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ گیا ہے. اس لحاظ سے اصل مشن کی طرف ہمارا ایک قدم بھی نہیں بڑھا, بلکہ اصل نقصان ہی اٹھا رہے ہیں. سیوان کے لہجے میں بے پناہ پختگی تھی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو سیوان, واقعی اس ملک میں آ کر میں بری طرح ناکام رہا ہوں. ماسٹر بلگرام نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. شکر ہے تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. بہرحال تم چونکہ ہماری تنظیم کے لیے بے حد اہم ہو, اس لیے چیف ماسٹر نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی غلطی تسلیم کر لو تو تمہیں ایک موقع دیا جائے. چنانچہ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم فوراً یہ ملک چھوڑ دو. میں نے تمہارے پاسپورٹ اور ویزوں کا بندوبست کر لیا. تم ان پر لگی ہوئی مہروں کے مطابق میک اپ کر لو. میرے آدمی تم ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے, سیوان نے کہا. پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور دوسرے لمحے دروازے پر ایک مسلح نوجوان نظر آ گیا. مرفی, ماسٹر اور مادام کو ڈریسنگ روم میں لے جاؤ. انہیں پاسپورٹ دے دو تاکہ اس کے مطابق میک اپ کر لے, پھر انہیں ایئرپورٹ چھوڑاؤ. سیوان نے آنے والے کو تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. یس باس, آئیے ماسٹر, مرفی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ماسٹر بلگرام خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا. مادام بشاری نے بھی ان کی پیروی کی. پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے. سیوان اس وقت تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے غائب نہ ہو گئے. پھر اس نے ایک طویل سانس لیا, دوبارہ بٹن آن کر کے سکرینیں روشن کر دی. سکرینیں روشن ہوتی ایک چھوٹی سی سکرین پر ایک نوجوان نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بھی کمرے میں گونج اٹھی. باس, دونوں حملہ آوروں کو ٹارچنگ روم میں پہنچا دو دیا ہے. نوجوان کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا. ٹھیک ہے, انہیں ابھی وہیں رہنے دو اور ان کی کڑی نگرانی کی جائے, سیوان نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور اس کا چہرہ سکرین سے غائب ہو گیا. اب وہ خاموش بیٹھا, خالی نظروں سے سکرینوں کو گھور رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی گہری بات سوچ رہا ہو. تھوڑی دیر بعد اچانک کمرہ ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا اور سیوان یہ آواز سنتے بری طرح چونک پڑا. اس نے پھرتی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا. سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی. سیوان نے اسے میز پر رکھ کر اس کا بٹن آن کر دیا. ہیلو, نمبر 16 اسپیکنگ. بٹن آن ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. یس, چیف ماسٹر اسپیکنگ. سیوان کا لہجہ بدل گیا تھا. چیف ماسٹر, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. سیکرٹ سروس اس وقت ہمارے قبضے میں ہے. دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. اوہ ونڈرفل, بٹن سکرین کو فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ. فوراً, سیوان نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا. یس سر, ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. دوسری طرف سے کہا گیا. اوور اینڈ آل, سیوان نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر بٹن آف کر دیا. اس کے چہرے پر مسرت کیا آبشار بہہ رہا تھا. اس نے ٹرانسمیٹر واپس دراز میں ڈالا اور پھر میز پر پڑے انٹر کام کا بٹن آن کر دیا. یس باس, دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی. گیٹ پر کہہ دو کہ جیسے ہی نمبر 16 پہنچے اسے میرے پاس بھیج دو. اور سنو, ماسٹر بلگرام اور مادام بشاری کیا کر رہے ہیں؟ سیوان نے پوچھا. ان کا میک اپ کیا جا رہا ہے باس, دوسری طرف سے جواب دیا گیا. تو ایسا کرو, 31 کو میرا پیغام بھیج دو
کہ وہ ان کے میک اپ کی رفتار سست کر دے. میں ان کے ذریعے کچھ کرنا چاہتا ہوں. کم از کم 15 منٹ بعد سیوان نے تہکمانہ لہجے میں کہا. بہتر سر. دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور سیوان انٹر کام کا بٹن آف کر دیا اور اسی لمحے اس کی نظریں دیوار پر روشن سکرین پر پڑی تو وہ چونک پڑا. ایک اور نوجوان اسی زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں موجود کار کے قریب کھڑا تھا. سیوان نے پھرتی سے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا. اس پر اس نوجوان کا چہرہ واضح ہوتا چلا گیا. اوہ علی عمران, سیوان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے ایک دوسرا بٹن دبایا تو چھوٹی سکرین پر ایک نوجوان کا چہرہ دکھائی دینے لگا. کار کے پاس ایک اور آدمی نظر آ رہا ہے مارشل, سیوان نے کہا. یس باس, ہم نے اسے چیک کر لیا ہے, نوجوان نے مدبانہ لہجے میں کہا. یہ آدمی بے حد خطرناک ہے, اس لیے اس کے لیے بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اسے ہر قیمت پر ٹریپ ہونا چاہیے, سیوان نے